رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، ہم یسایہ کے 42ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے 41ویں باب میں سیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ باقی معبودوں کی طرح نہیں جن پر باقی لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے خدا اول و آخر ہے، الفا و اومیگا ہے، وہی خالق ہے اور وہی حاکم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا عظیم ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ اپنے فرزندوں سے کہتا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ عزیزو، بے شک ہم لوگوں کی نظر میں تھوڑے سے اور کمزور ہیں، لیکن خدا کی قدرت ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ وہ ہمیں تیز دندانہ دار آلہ بناتا ہے۔ ہم کمزور ہیں لیکن ہم خدا کی قدرت سے تقویت پاتے ہیں۔ آج ہم ایک اور بات پر غور کریں گے کہ خدا سب معبودوں سے کتنا نرالا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ عزیزو، آج ہم یہودا کے خادم کے متعلق سیکھیں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم 42ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کی شروعات میں خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ 42واں باب شروع کرنے سے پہلے ہم 41ویں باب کے چند نکات پر غور کریں گے۔ 17ویں آیت سے 20ویں آیت میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے، میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا، میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا، صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا، بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا، صحرا میں چیڑ اور سرو اور سنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ ان آیات کے متعلق بتائیے۔ اس میں بہت زیادہ تکلیف اور بے حد سخاوت کا بیان ہے۔ لوگوں کی تکلیف، محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر نہیں ملتا۔ تصور کریں کہ آپ بیابان میں ہوں اور پانی ختم ہو جائے، تو میں کہوں گا کہ آپ ایسی حالت میں کیا کریں گے۔ میں بتاتا ہوں کیا کریں گے۔ پرانے عہد نامے میں ہاجرہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا۔ ابراہم نے ان کے جانے سے پہلے انہیں پانی کی مشق دی۔ اس کے علاوہ اور کیا انتظام ہوتا، پر مشق کا پانی ختم ہوا اور خدا نے ان کو پانی کا کنواں دکھایا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ایک دیندار باپ ابراہم نے انہیں پانی کی مشق دی، پر خدا باپ نے اسے پانی کا کنواں دیا، اور اسی لیے میں کہوں گا کہ محتاج اور مسکین بڑی مشکل میں ہیں۔ دراصل انہیں پانی کی تلاش تھی جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اور ان کی زبان پانی سے خشک ہے، اور لکھا ہے میں خداوند ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا۔ خدا مسکینوں اور خستہ جانوں کے ساتھ ہے، بلکہ جو بھی اکیلا محسوس کرتا ہے خداوند اس کے ساتھ ہے۔ خداوند کے پاس آئیں، وہ مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے۔ بھائی یوسف، 17ویں آیت سے آگے کی آیات پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ اس دنیا اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جن پر یہ الفاظ پورے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبان پیاس سے خشک ہے۔ اس ملک میں کلیسیا اور جماعت اور انجیل کی منادی نہیں ہے۔ لوگ کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ کلام ان تک پہنچے۔ جب بھی ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا ان علاقوں میں اور ان ممالک میں پانی کے چشموں کو کھول رہا ہے تاکہ اس کا کلام ان لوگوں تک پہنچے۔ اب ہمارے تمام ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جبکہ وہ خدا کے کلام سے اور وہ آزادانہ طور پر مسیحی کہلانے سے محروم ہیں، لیکن ان ممالک میں بشارتی پیغامات نہیں ہوتے؟ میں کہوں گا کہ خوش رہیں، کیونکہ آج ٹیکنالوجی کی مدد سے خدا کا کلام ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر ہم انجیل کے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور میں کہوں گا کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب جوہوں اور گندم کی فصل کی کٹائی ہو چکی تو موابی روت کے پاس کاٹنے کی جگہ نہ تھی، تو پھر موابی روت کہاں گئی؟
मैं कहूँगा वो बॉयज़ के पास गई। और जब इंसान के पास वसाइल नाकाफ़ी हों तो फजल का खुदा मौजूद है और उसने पूरा दिन काम किया। वो एक अल्फा जो निकला, पर बगैर काम की ही उसने जो के पैमाने को हासिल किया। इससे साबित हुआ खुदा मस्कीन और मोहताज के साथ उनका ख्याल रखता है। ठीक है भाई यूसुफ, 41वें बाब का अगला हिस्सा 21वीं आयत से 24वीं आयत तक है। ये एक बुलाहट और चैलेंज के मुतल्लिक है। खुदावंद फरमाता है अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है अपनी मजबूत दलील लाओ। वो उनको हाजिर करें ताकि वो हमको होने वाली चीज़ों की खबर दें। खुदावंद याकूब के खुदा और गैर मबूदों के दरमियान इस चैलेंज के कौन से पहलू हैं, हमें बताएं। 3 मरकजी चीज़ें हैं, हमसे अगली बातें बयान करो। यानी सब चीज़ों की शुरुआत क्या थी? और मैं कहूँगा कि आजकल बेदीनी फैल चुकी है कि कोई खुदा नहीं। तो फिर दुनिया को किसने तख्लीक किया? ये खुद से वजूद में आई? तो फिर हमें बताएं पहला जरासीम कहाँ से आया? पर वो हमें अगली बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताते। वो हमें लाखों करोड़ों साल पीछे ले जाते हैं, पर उनकी बातें नहीं बताते, कुछ साबित नहीं करते। और फिर इंसान को दिमाग किसने दिया? इर्तिकाए आदम हुआ। जी हाँ, तो उनके पास ये दिमाग कैसे आया? वो उनका नहीं बताते। दूसरा चैलेंज आइंदा को होने वाली बातों से हमको आगाह करो कि कल क्या होने वाला है। और दूसरे सवाल का जवाब इंसान के पास नहीं है। तीसरा और आखिरी चैलेंज ये है कि हाँ, भला या बुरा कुछ तो करो। अलीशा ने बाल के नबियों को चिढ़ाकर कहा, आसमान से आग नाजिल करो या पानी या कुछ भी नाजिल करो, कुछ भी करके दिखाओ। पर अफसोस के वो पानी या फिर आग या फिर कुछ भी नाजिल ना कर सके, और अलीशा ने उनका और उनके खुदाओं का मजाक उड़ाया। ठीक है भाई यूसुफ, इसके बाद 25वीं आयत से 29वीं आयत तक उसने तीसरे शख्स की बात की। मैंने शुमाल से एक को बर्पा किया है, वो आ पहुंचा। वो आफताब के मतला से होकर मेरा नाम लेगा और शहजादों को गारे की तरह लताड़ेगा जैसे कुम्हार मट्टी को गूंथता है। इन आयात में किसकी बात है? हमने 41वें बाब के आगाज में और इसके आखिर में खौरस के मुतल्लिक वाज़े तौर पर लिखा देखा। 44वें बाब के आखिर में उसके नाम का जिक्र फारसी खौरस यानी कि बिल्कुल सही कहा। और उसका नाम 44वें बाब के आखिर में और 45वीं बाब की शुरुआत में आता है, लेकिन यहाँ पर महज उसका हवाला ही मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में 2 बादशाहों का जिक्र मिलता है जो जिक्र उनके पैदा होने से हजारों साल पहले हुआ, यूसिया और खौरस। एक ने माबूद को ढाला और दूसरे ने खुदा की हैकल को तामीर किया। ये शानदार है कि बाइबल हमें आने वाली चीज़ों की खबर देती है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर इसमें लिखा है कि एक सल्तनत यानी बाबुल खुदा के लोगों को असीर करेगी। यर्मिया ने कहा कि वो 70 साल तक वहां रहेंगे। बाइबल मुकद्दस ने फरमाया कि खोरस बाबुल की सल्तनत को तबाह करेगा। भाई यूसुफ, बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है। जी हाँ, खुदा जी बिल्कुल, खुदा जी की। बिल्कुल। हम जानते हैं कि 25वीं आयत में खोरस का जिक्र है। वो मुस्तकबिल में आएगा। लिखा है, मैंने शुमाल से एक को बर्पा किया है, वो आ पहुंचा। ये नबूवत अभी पूरी नहीं हुई। ये माजी की बात है या मुस्तकबिल के? इसको बयान फरमा दीजिए। अगर ये लफ्ज मुस्तकबिल की पेशन गोई हैं तो फेल माजी का इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बताइए। देखें, ये नबूवत का तरीका है और ये पेशन गोई अभी भी पूरी नहीं हुई, पर फजल माजी का इस्तेमाल हुआ है और इसका यहूदा 14वीं आयत में बयान है। देखो, खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे, और खुदावंद अभी अदालत करने नहीं आया। पूरी नहीं हुई। ये पहली पेशन गोई है। हनूक आदम की 7वीं पुश्त में था, उसने ये पेशन गोई की। ये फेल माजी में लिखी है। फेल माजी में बयान करने का मतलब कि इसकी तस्दीक की कि ये मुस्तकबिल में जरूर होगा। इसको यूं नहीं लिख सकते कि ये होगा या ये हुआ। देखें, इसका वाज़े मतलब है कि इसकी तस्दीक की। और मसीह और उसकी सलीब के मुतल्लिक नबूवत भी यूं ही लिखी है। पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंद के साथ मुआ, और ये सब फेल माजी में लिखा है ताकि तस्दीक हो कि ये सब आने वाले वक्त में जरूर होगा। इसमें तकमील होने या ना होने का सवाल नहीं है, इसकी तस्दीक हुई है, ऐसा होगा। बिल्कुल। भाई यूसुफ, अब मैं 42वें बाब की तरफ आऊंगा।
آپ ہمیں اس باب کے متعلق بتائیے اور اس باب کا موضوع کیا ہوگا؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ موضوع ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ یہ یہوہ کے خادم کے متعلق پہلی نظم ہے، اور یہوہ کا خادم یسوع مسیح ہے، وہ جو آیا اور فلپیوں 2 میں لکھا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی۔ وہ یہوہ کا سچا خادم بن کر آیا، جبکہ باقی سب ناکام ہوئے، اور اسرائیلی قوم خدا کی خادم تھی پر وہ بھی ناکام ہوئے۔ اس نے خدا کو جلال نہیں دیا، اور اس باب میں ناکام ہونے والی قوم کا واضح ذکر ہے۔ خداوند نے کہا کہ قوم ناکام ہوئی، اور اسی لیے وہ خود آیا، یہوہ کا کامل خادم۔ اور یسایہ کے دوسرے حصے میں 4 نظمیں موجود ہیں، 4 ابواب 42 اور 49 اور 50، اور 53ویں باب میں 4 نظمیں موجود ہیں، اور پھر یہوہ کے خادم، اور اس میں کہوں گا کہ مختلف صورتوں کی بات کی گئی۔ باب کی تفصیل جاننے سے پہلے بھائی یوسف، فلپیوں دوسرے باب میں خداوند کے خادم نے لکھا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی، یہ خداوند کے لیے کیوں کہا؟ وہ خادم کیوں بنا؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی پوری کرے۔ یوحنا کے 6 باب میں لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ وہ خدا کے جلال کے لیے مصلوب ہوا، اور وہ اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا، یسایہ 48 میں لکھا ہے۔ اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے، کیونکہ اس کو جس شخصیت نے بھیجا اس لیے وہ اس کا خادم ہے۔ اور یہ الفاظ میں کہوں گا کہ کسی دیوتا کے لیے نہیں ہے، مسیح اپنی بشریت میں، بالکل مسیح اپنی بشریت میں پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، وہ خدا کی مرضی پوری کرنے آیا، پہلے آدم کی نسبت جو انسانیت کے گرنے کی وجہ بنا، وہ یہوہ کا خادم بنا۔ بھائی یوسف 42ویں باب میں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے، جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ یہاں متکلم کون ہے؟ یہوہ یعنی یہوہ خدا۔ کیوں وہ مسیح کے خادم بننے سے خوش ہے؟ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یعنی اکثر خادم اپنے مالک پر فخر کرتا ہے، لیکن یہاں پر ان 4 نظموں میں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، مالک اپنے خادم پر فخر کرتا ہے۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، اور میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ در حقیقت ہم جانتے ہیں وہ خادم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لشکروں کے خداوند کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ خدا کے برابر ہے۔ فلپیوں 2 میں لکھا ہے کہ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ خدا مسیح سے خوش ہے، اور اس نے مسیح کے لیے کہا، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، اور میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ 1-4 آیات میں یہوہ کے خادم کی خصوصیات ہیں مسیح اپنی بشریت میں۔ 1-4 آیات میں مسیح کی کون سی خصوصیات کا ذکر ہے؟ ہم اس نظم کو کیا عنوان دیں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک نظم ہے، اور پھر 49 اور 50ویں باب میں، اور پھر 52 مطلب 52ویں باب کے آخر میں، اور پھر 53ویں باب میں نظمیں لکھی ہیں۔ میں کہوں گا کہ اس کا عنوان ہے اختیار اور راستہ، پر اس کامل خادم کا راستہ کون سا تھا؟ لکھا ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ مسیح اور روح القدس کا تعلق یسایہ کے 3 باب میں موجود ہے، اور یسایہ 11 ہم پڑھ چکے ہیں کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہر گئی۔ یسایہ 61 میں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ یسایہ 42 میں لکھا ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ اس نے 7 خصوصیات نفی میں بیان کی۔ وہ نہ چلے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ اور میں ان کو کہوں گا خادم کی خوبیاں اور کاملیت، خادم کی حلیمی کہ وہ نہ چلے گا،
اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ اور پھر دو اور خصوصیات ہیں، وہ مسلے ہوئے سرکنڈوں کو نہ توڑے گا اور نہ ٹمٹماتی بتی کو بجھائے گا۔ یہ پست حال لوگوں کے لیے حوصلہ بخش ہے، یہ گناہگاروں کے لیے صبر ہے، اور خداوند پست حال لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور وہ ناراستوں اور گناہگاروں کے ساتھ صبر سے پیش آتا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، موسیٰ اور ایلیا کے برعکس، کیونکہ موسیٰ ماند پڑا اور ایلیا نے ہمت ہار دی، لیکن یہوہ کا کامل خادم ماند نہ ہوگا اور نہ ہی ہمت ہارے گا، اور یہی سچ ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں 5 تا 7 آیات کے بارے میں بتائیں۔ ان آیات میں خداوند کے کاموں کا ذکر موجود ہے، آپ پہلے اس کی خصوصیات اور پھر اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جی، اس نے کہا، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ اور اس نے زمینی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ اور یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کے آنے پر کیا ہوگا، اور وہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید سے چھڑائے۔ ایسا ہی ہوا، مسیح کے ایام میں اندھوں نے آنکھیں پائیں اور روحانی جھگڑے ہوئے اور لوگوں کو آزاد کیا گیا۔ ایک عورت 18 برس سے ابلیس کی گرفت میں تھی۔ مسیح نے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھٹ گئی، اور مسیح نے حرف بہ حرف ایسا کیا۔ مستقبل میں یہ الفاظ پورے ہوں گے، یہ مسیح کی سلطنت کی برکات ہیں، یعنی خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولے گا اور بڑی مصیبت میں قید لوگوں کو باہر نکالے گا، ان کو 1000 سالہ بادشاہی میں لے آئے گا۔ جی، یہ سب بالکل۔ ہوگا۔ میں کہوں گا کہ یہ 35ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، اس وقت اندھوں کی آنکھیں واق کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، اور یہ مسیح کی سلطنت کا بیان ہے۔ وہاں کوئی اندھا نہ بہرا نہ لنگڑا ہوگا۔ تو 1000 سالہ بادشاہی کی برکات ہوں گی، خداوند اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آئے گا، پوری دنیا۔ اسرائیل کے لیے اس کا بادشاہ بن کر، اور دنیا کے لیے ساری زمین کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ میرا سوال 18ویں اور 19ویں آیت سے ہے۔ اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو، میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں۔ 19ویں آیت میں کس خادم کی بات ہوئی؟ کیا یہ خادم مسیح ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا؟ یہاں پر کس خادم کا ذکر ہے بھائی یوسف؟ در حقیقت یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح خادم ہے، میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے؟ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دیں۔ مسیح اندھا نہیں ہو سکتا، اور کون ایسا بہرا ہے؟ کیونکہ مسیح نے تو بہروں کو کان دیے، اور وہ بہرا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں اسرائیل کے خادم ہونے کی بات ہے۔ اور 43ویں باب کی 10ویں آیت پر غور کریں، خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا۔ یہاں اسرائیل خادم ہے، اور 44ویں باب کی 21ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، اے اسرائیل، اے یعقوب، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے۔ اسرائیلی خادم کے طور پر ناکام ہوئے، اور ہم نے قسط کے آغاز میں اس کی بات کی۔ صحیح۔ مسیح کامل خادم ہے اور اسرائیل ناکام خادم۔ لکھا ہے کہ میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے اور کون سا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں نے بھیجا۔ انہوں نے سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھا اور سب سن کر بھی نہ سنا۔ انہوں نے دیکھا کہ یوحنا کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ انہوں نے سنا، لکھا ہے کہ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہوں کا کوئی عذر نہیں۔ انہوں نے سنا، اور آخری لمحے میں بھی سردار کاہن نے مسیح سے پوچھا، کیا تو ہی اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ مسیح نے اسے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے داہنی طرف بیٹھے
اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے، پر اس پر سردار کاہن نے کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے خدا یسوع مسیح کو معجزات کرتے دیکھا اور اس کا کلام سنا کہ وہی مجسم خدا ہے، پر افسوس کہ وہ گونگے اور بہرے بنے رہے۔ میرے دوست کی اور خدا کے خادم کی مانے نبینا کون ہے؟ خداوند کے نزدیک وہ حلیم ہے، پر افسوس کہ وہ کامل نہ بن سکے۔ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں۔ اس کا کام تھا کہ شریعت کی بزرگی دے، پر اس نے اپنا کام نہ کیا اور قابل تعظیم نہ بنا، اور مسیح نے آ کر اپنی زندگی اور اپنی موت سے شریعت کی بزرگی دی۔ پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ ایک خادم کی حیثیت سے اسرائیل کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہوہ کا خادم مسیح اس کو پورا کرنے آیا۔ جی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں۔ وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھر دو۔ دیکھیں 2000 سال بعد یہ الفاظ پورے ہوئے جب مسیح ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں اپنے مسیح ہونے کا ثبوت دیا، پر انہوں نے انکار کیا اور اس پر ایمان نہ لائے۔ اور پھر 22ویں آیت میں 2000 سال کا اختتام ہوا جو بڑی مصیبت کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد بحالی کا وقت ہے۔ 23ویں اور 24ویں آیت ہے، تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالہ کیا کہ وہ غارت ہو، اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے؟ ورنہ بابل کے لوگ اور مادی اور فارسی یہ سوچتے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے ان لوگوں کو تباہ کیا۔ دشمن کو خداوند کے لوگوں کے خلاف متحرک کرنے کا اختیار بھی صرف خداوند کے پاس ہے۔ خداوند کے پاس ہے۔ دیکھیں کسی نے یہودی ربی سے پوچھا کہ آپ بابل میں 70 برس تک اسیر کیوں رہے؟ اس نے جواب دیا کیونکہ ہم نے خداوند اور اس کی شریعت نہیں مانی۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ آپ 2000 سال تک اسیری میں آخر کیوں رہے؟ پر اس نے جواب نہیں دیا۔ شاید وہ جواب نہیں جانتا یا پھر جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا جواب بہت ہی واضح ہے، کیونکہ مسیح خود ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کو رد کیا اور مصلوب کیا، اور اسی لیے ان پر یہ مشکلات آتی ہیں۔ اور کسی نے یعقوب کے حوالے سے کہا کہ غارت ہو، اور اسرائیل کے متعلق کہا کہ لوٹیروں کے ہاتھ میں پڑیں۔ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہ پر چلیں؟ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ ہم نے 41ویں باب کے اختتام پر فارسی کورس کے متعلق بات کی۔ ہم نے سیکھا کہ ایک پیشگوئی ہے جو کہ ہزاروں سال بعد پوری ہوئی۔ پھر ان میں فعل ماضی کا استعمال کیوں ہوا؟ اس نے پیشن گوئی میں فعل ماضی کا استعمال کیا۔ نبوت ہمیشہ فعل ماضی میں لکھی گئی تاکہ اس بات کی تصدیق ہو کہ یہ ضرور پوری ہوگی۔ ہم نے اکثر پیشن گوئیوں میں یہ دیکھا، یسایہ 53 باب میں خداوند کے لیے لکھا ہے کہ خداوند نے ہماری بدکرداری اس پر لا دی۔ جی، یہ تو تصدیق ہے کہ اس کی تکمیل یقینی ہے۔ بھائی یوسف، صحیح۔ اس کے بعد 42ویں باب کی شروعات میں مسیح کے بارے میں لکھا ہے، وہ یہوہ کا خادم ہے، یعنی کہ مسیح خدا کے خادم کی صورت میں آیا۔ وہ یہوہ خدا ہے۔ بتائیے اس کو خادم کیوں کہا گیا؟ ہم نے آج یہ سیکھا کہ خداوند خادم کے صورت میں آیا، ہمیں اس پر فخر ہے۔ یوحنا 6 میں اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرنے آیا ہے۔ یہ الفاظ خادم کے معنی ہے، یعنی کچھ برا نہیں بلکہ اس کی مرضی پوری کرنا جس نے اس کو بھیجا ہے۔ اور یسایہ کی کتاب میں خادم اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرتا ہے۔ جی، یسایہ 42، 49 اور 50 باب میں، اور 52 اور اس کے بعد 53ویں باب کے آخر میں اس کے خادم ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بھائی یوسف؟ جی، ان نظموں میں 7 بار لکھا ہے کہ مسیح خادم ہے۔ جی، نظموں میں 7 بار لکھا ہے کہ مسیح جی خادم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے 42ویں باب میں ایک اور خادم کے متعلق سیکھا۔ یہ مسیح نہیں بلکہ قوم ہے، اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو نہ تو سنتی نہ دیکھتی ہے۔ بتائیے اس قوم کو کیوں گونگا اور بہرا کہا گیا؟ 18ویں آیت سے آگے جس خادم کی بات ہے وہ خداوند یسوع مسیح نہیں بلکہ اسرائیل کی قوم ہے۔
جو گونگی اور بہری ہے، کیونکہ خداوند ان کے پاس آیا اور ان کو معجزات دکھائے، ان کو ثبوت دیے کہ وہ مسیحا ہے، لیکن انہوں نے نہ سنا، وہ ایمان نہیں لائے۔ جبکہ اسرائیل کو چاہیے تھا کہ شریعت کو بزرگی دے، لیکن اس نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ اسی لیے خداوند خادم کی صورت میں آیا، اس نے شریعت کو بزرگی دی اور قابل تعظیم بنایا۔ جی ٹھیک ہے، خداوند نے یوحنا 15ویں باب میں کہا کہ اس نے ان کو نشان دکھائے اور کلام سنایا، پر وہ ایمان نہ لائے۔ جی بھائی ہاں، یوسف، بالکل، آپ کی کیا رائے ہے؟ خدا کا شکر ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر خدا آپ کو ملاقات برکت ہوگی۔ دے۔